اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ العصر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام العصر ہے اور عصر کے معنی زمانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں زمانے کی قسم کھائی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ العصر ہے۔ اور یہ سورت پاک مکیہ ہے، یعنی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہجرت کرنے سے پہلے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں صرف ایک رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں۔ یہ سورت بظاہر بہت مختصر ہے لیکن نہایت جامع ہے۔ خود کفر کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے پاس جب وہ گئے تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ آج کل تمہارے صاحب پر، یعنی تم قریشی ہو اور میں یمامہ کا رہنے والا ہوں۔ یمامہ کا جو قبیلہ تھا اس کا وہ سردار تھا مسیلمہ، اور بڑا شریر تھا، بڑا فسادی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ اگر مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ پھر مجھے امیر مقرر کر دیں، سردار مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا ایک کھجور کی ٹہنی ہے، یہ بھی ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ وہ وہاں سے چلا آیا اور آنے کے بعد اخیر زمانے میں اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا رحمان الیمامہ، یمامہ کا رحمان اپنے آپ کو کہتا تھا۔ مکے کے مشرک اسی لیے لفظ رحمان سے چڑھتے تھے، اللہ کا نام ہے رحمان، مگر وہ رحمان کے لفظ سے چڑھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو رحمان یمامہ کہا کرتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھی لکھا کہ ان الارض نصفها لی و نصفها لک، زمین آدھی آدھی ہمارے اور آپ کے درمیان میں بٹ جائے۔ تو آپ نے فرمایا من مسیلمۃ رسول من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام۔ ایک ہے کاذب، کذب جھوٹ، کاذب جھوٹ بولنے والا، اور کذاب مہا جھوٹا،
بہت بڑا جھوٹا۔ تو ہر وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ وہ کذاب اعظم ہے، بہت بڑا کذاب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اپنی امت کو باخبر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 دجالون و کذابون، 30 جھوٹے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو غرضے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ کی وفات کے بعد اس نے بہت عروج پکڑا اور بڑی طاقت اکٹھا کر لی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بھیجا اور انہوں نے اس کا قلع قمع کیا۔ ان قلع قمع کرنے والوں میں نمایاں نام ہے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ وہی ہیں جنہوں نے احد کی جنگ میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حربہ مارا تھا۔ حربے کے وہ ماہر تھے، نیزہ پھینک کے مارتے تھے۔ وہ غلام تھے حضرت ہندہ کے، اور ہندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور ہندہ کے والد کا نام تھا عتبہ، اور عتبہ یہ پہلے شخص تھے جو بدر کے میدان میں اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ سب سے پہلے میدان جنگ میں مقابلے کے لیے نکلے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا حذیفہ، وہ ایمان والے تھے، صحابی تھے مخلص۔ تو جب یہ مقابلے کے لیے نکلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر 3 انصاری صحابی نکلے۔ تو عتبہ نے کہا کون ہو تم، کس قبیلے سے تعلق؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں۔ کہنے تم جاؤ، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم سے مقابلہ کرنا ہماری انسلٹ ہے، ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے برابر والوں کو بھیجیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہو۔ تو آپ نے حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب، یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی بنو ہاشم سے تعلق تھا، تینوں سامنے آئے۔ اور حضرت حمزہ نے عتبہ کا کام تمام کیا، حضرت علی نے ولید کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے دشمن نے حملہ کر دیا پیر پہ، اور پیر ان کا کٹا اور وہ گر پڑے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی کام تمام کر دیا اور اٹھا کر حضرت عبیدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے۔ تو آپ نے ان کا مبارک سر اپنی ران پر رکھ لیا، اور انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں شہید ہوا؟ کیا میری شہادت اللہ کے وہاں قبول ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری شہادت کی گواہی دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت پہ بھی دوں گا۔ یہ پہلے شہید ہیں بدر کے، حضرت عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب، اور بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ بدر کے میدان میں آج بھی ان کی مبارک قبریں ہیں، شہدائے بدر 14 ہیں، اور بڑا مبارک ہے وہ مقام، اور بدر میں شرکت کرنے والے تمام صحابہ سے افضل ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ یہ جو بدر میں صحابہ آپ کے شریک ہوئے، ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت جبریل نے کہا، اور بدر میں ان صحابہ کی مدد کے لیے جو آسمانوں سے فرشتے آئے تھے وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل، وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ اتنے چہیتے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں کہ اگر ان کا نام لے لیا جاتا ہے، ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں تو آج بھی وہ دعائیں قبول ہوتی۔ اتنے مبارک ہیں یہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو زمین پر تیری پھر عبادت نہیں ہو۔ یہ وجہ قرار کائنات ہے، یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہیں، ان جیسا مقام کسی کا نہیں۔ مگر بدر کے میدان میں جو قبریں ہیں وہ 13 صحابہ کی ہیں، شہید کتنے ہوئے تھے؟ 14، اور قبریں وہاں ہیں 13 کی۔ یہ آخر کون سا شہید ہے جس کی قبر بدر میں نہیں ہے؟ یہ وہی ہے حضرت عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب۔ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا بدر میں، زخمی ہوئے تھے۔ خاتمے جنگ کے خاتمے کے بعد جب ان کو لے جایا گیا مدینے تو راستے میں ایک مقام ہے صفرا، اس مقام پر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، تو ان کی تدفین اسی مقام پر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں سے گزرے تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہاں تو بڑی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں تو بڑی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں آئے گی؟ یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے، یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے۔ یہ ابو معاویہ کون؟ حضرت عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب، ان کی کنیت ہے ابو معاویہ۔ یہاں ابو معاویہ کی قبر یہاں کیوں نہیں آئے گی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں لٹایا اور ان کی تدفین ہو گئی تو ایک صحابی نے ان کی قبر کے اوپر سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، اور جب اس نے مٹھی کو کھولا تو وہ مٹی نہیں تھی بلکہ مشک تھا، مشک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ یہ ہے حضرت عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ بھیجا مسیلمہ کذاب نے خط، تو کیا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کتنے 30 جھوٹے پیدا ہوں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء۔ تو کس کو کس نے قتل کیا تھا؟ وحشی کو، حضرت وہ مسلمہ کذاب کو وحشی نے۔ اور وحشی کون ہے؟ جنہوں نے بدر کے میدان میں تو حضرت حمزہ سپہ سالار تھے، احد کے میدان میں وحشی نے قتل کیا۔ اور وحشی کون تھا؟ حضرت ہندہ کا غلام۔ حضرت ہندہ کون تھی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ بیٹی کس کی تھی؟ عتبہ کی۔ عتبہ کون؟ جو بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ ہے پورا سلسلہ۔ تو ظاہر بات ہے باپ کو جس نے مارا ہو، جس نے باپ کو مارا اس کا بغض، ایک تو کفر، اور اوپر سے باپ قتل ہوئے، اور قتل کس نے کیا؟ نبی کے چچا نے۔ تو بغض میں کیا ہو گیا؟ اور اضافہ ہو گیا۔ ارے ہوگا نہیں ہوگا، ایک کریلا اور پھر نیم چڑھا۔ یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کی وجہ سے نفرت، اور پھر بدر میں اس کے باپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، تو اس نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کی نفرت میں اضافہ ہوا، اور ادھر عتبہ جب قتل ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ عتبہ کے بیٹے حضرت حذیفہ، ایک حذیفہ ابن الیمان ہیں، یہ حذیفہ ہے، تو دیکھا چہرے کے اوپر بہت ہی ملال، غم کے آثار۔ آپ نے فرمایا حذیفہ تمہیں اپنے باپ کا غم ہوگا، تمہیں اپنے باپ کا غم ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مجھے اپنے باپ کے قتل ہونے کا غم نہیں ہے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ عتبہ عرب کے مشہور سمجھدار لوگوں میں سے سمجھا جاتا تھا، عقل مند اور دانشور تھا عتبہ، اور بہت بڑا شاعر بھی تھا، اور بڑا عزت و شرف کا اس کو مقام حاصل تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا باپ اتنا سمجھدار ہے، لہذا سمجھداری اس کو ایک نہ ایک دن اسلام کے دامن میں لے آئے گی، مگر وہ اسلام اس نے نہ قبول کیا اور قتل ہو گئے، اس لیے مجھے غم ہے۔ تو غرضے کی جب حضرت حمزہ نے قتل کر دیا تو اس کے دل میں بغض پیدا ہوا اور نفرت پیدا ہو گئی عروج پر، تو اپنے غلام سے کہا، وحشی سے، کہ تم اگر حمزہ کو قتل کر دو، میرے باپ کے قاتل کو، تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، پھر غلام نہیں رکھیں گے، کیا کر دیں گے؟ آزاد۔ اور میرے گلے میں جو ہار دیکھ رہے ہو یہ بڑا قیمتی ہے، یہ ہار ہم تمہیں انعام میں دیں گے۔ اب اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں، اور غلام کو کیا چاہیے؟ آزادی۔ اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، لہذا صرف اس لیے لڑے اوڑے نہیں وحشی، کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا، ان کو تو اپنی آزادی مطلوب تھی، لہذا ان کا جو شکار تھا، ان کا جو مرکز نظر تھا، اور جس کی خاطر وہ آئے تھے آزاد ہونے کے لیے، حضرت حمزہ کو شہید کر رہا تھا، اور حضرت حمزہ کا اللہ کے وہاں مقام بلند ہونا تھا، سید الشہداء بننا تھا، شہیدوں کا سردار۔ تو وحشی نے قتل کر دیا، یعنی نیزہ پھینک کے مارا، اور وہ نیزہ ناف کے نیچے لگا، اور حضرت حمزہ لڑکھڑائے، اور جو وہاں گڑھے کھودے گئے تھے اس گڑھے میں گر پڑے، مگر وحشی کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ حضرت حمزہ تھے کون؟ خطبے میں سنتے ہیں آپ، اسد اللہ و اسد رسولہ، حضرت علی کے بارے میں کیا سنتے ہیں؟ اسد اللہ الغالب، اللہ کا وہ شیر جو غالب رہتا ہے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں کیا سنتے ہیں؟ اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کے شیر، اللہ کے نبی کے شیر حضرت حمزہ۔ اور شیر کا معاملہ کیا ہے؟ اگر شکار بھی ہو جاتا ہے تو آدمی اس کے قریب نہیں جاتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ جاگ رہا ہو، اور ایک ہی اس کا پنجہ موت کا پیغام بن جائے، اس لیے بولے ڈھیلے سے مار کے دیکھا، جب کوئی ریئیکشن رد عمل نہیں دیکھا تو آ کے اپنی ملکہ کو بتا دیا، حضرت ہندہ کو۔ وہ آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے توق دے دیا اور آزاد بھی کر دیا، اور اس کے بعد اپنے غمار کو، دل کے بغض اور بغار کو انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش پہ نکالا، کان بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دی، پیٹ بھی پھاڑ دیا، کلیجہ بھی نکالا، اس کو چبانے کی کوشش کی، مگر وہ کلیجہ چبایا نہیں گیا تو تھوک دیا، اتنا بغض تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کے فیصلے دیکھیے، اللہ کی مشیت دیکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی یہ منظر دیکھنے کے بعد۔ آپ کے چچا تھے اور بہت ہی ہر دل عزیز چچا تھے، حضرت حمزہ بہت ہر دل عزیز تھے۔ حضرت حمزہ کو یہ پتہ چلا، اسلام نہیں قبول کیا تھا اس وقت تک،
وہ ایک باندی کنیز کہنے لگی پتہ ہے تمہیں آج کیا ہوا ہے؟ کل کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ شکار سے آ رہے تھے اور جیسے ہی سنا گھر نہیں گئے اور وہی کمان لی اور ابو جہل حرم میں بیٹھا ہوا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ میں، جانے کے بعد اس کی سر کے اوپر وہ کمان دے ماری اور کہا تم نے میرے بیٹے کو، میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ تو لوگ اس سے پہلے کہ کچھ حمزہ سے کہتے تو خود ابو جہل کہنا ان کو کچھ نہ کہو، میں نے ان کے بھتیجے کو آج جو ہے برا بھلا کہا تھا۔ پھر آئے حضرت حمزہ اور کہا بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا چچا مجھے اس سے خوشی تھوڑی ہوگی، مجھے تو خوشی جب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ لیں۔ کہا اچھا اس میں تمہاری خوشی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ حضرت حمزہ ہے، کیسا دل دوز منظر، رحمت للعالمین، دیکھ رہے اپنے چچا کے ساتھ یہ معاملہ، کتنی تکلیف، مگر اللہ کی مشیت، نبی سب سے بڑے آپ ہیں، خدا کی خدائی میں سب سے افضل ہیں، مگر اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے نبی جس کی ہدایت کو لیے درپے ہیں، ہدایت کے لیے درپے ہیں، بہت کوشاں ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اللہ کو منظور نہیں، وہ بھی چچا ہے، دنیا سے بغیر کلمہ پڑھے جا رہے، اور جس کی وجہ سے حضور کو اتنی تکلیف پہنچی دوسرے چچا حضرت حمزہ، جس نے ان کو شہید کیا اور جس نے ان کا جگر چبایا، جس نے ان کا کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی اور ٹکڑے کیے اور ناک کان کاٹے۔ آپ سوچئے وہ ہندا، اللہ کی مشیت دیکھیے، اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے رہا ہے۔ حضرت ہندا مکہ فتح ہوا اور وہ آ گئی اور آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے، اور وہ خوش دامن و ساس بنی کس کی؟ خوش دامن ساس بنی کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی ہندا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، یہ وہی حضرت ہندا ہے جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوج مطہرہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان کی والدہ ہے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ سے زیادہ کوئی بھی مبغوض میری نظر میں نہیں تھا، اور آج کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب میری نظر میں کوئی نہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام زمانے کفر کے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے اچھا وہی ہندا جنہوں نے جگر چبایا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس سے انتقام لے گا، غصہ ہو کرے گا خدا۔ جب کلمہ پڑھ لیا، جب ایمان لے آئی، تو آپ کو ان کو تانا دینے کا، ان کے کردار پر انگلی اٹھانے کا، ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ سوچیے آپ کیسا اسلام ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی چچا، کیسا چچا؟ جس کے بارے میں قرآن کی ایک سورت باقاعدہ نازل ہوئی۔ ابو جہل کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے درہ۔ کیا نام ہے؟ درہ، درتن، ایک درہ تو کوڑا ہوتا ہے، عربی میں درتن کہتے ہیں موتی کو، در یتیم، درہ ان کا نام تھا، موتی۔ اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ جب ایمان کو توفیق دی تو دل میں تو رہتا ہے یہ بیٹی کس کی ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ ابو لہب کی۔ اس لیے صحابہ کرام اور صحابیات جب وہ گزرتی تھی کہ ابو لہب کی بیٹی ہے، یہ ابو لہب کی بیٹی ہے۔ اب ظاہر بات ہے دل دکھے گا، میں نے تو اسلام قبول کر لیا، میرا باپ جیسا بھی تھا، مگر میرے تعارف کے ساتھ میرے باپ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ابو لہب کی بیٹی ہے۔ تو آپ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول، جب میں گزرتی ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں ابو لہب کی بیٹی۔ آپ فوراً ممبر پہ تشریف لے گئے
اور آپ نے فرمایا مردوں کی وجہ سے زندوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، وہ تو مر چکا مگر یہ زندہ ہیں، اور فرمایا کہ میرے خاندان کی ہیں یہ، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ تو اگر حضرت ہندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ کی والدہ ماجدہ ہیں، ایمان انہوں نے قبول کر لیا، خود ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اب اگر کوئی آدمی ان کی توہین کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا، دل پورا پاک و اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کیا؟ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضور چاہ رہے ہیں اور ہدایت نہیں مل رہی، حضور کا دل دکھا ہے جس سے اللہ اس کو ہدایت دے رہا۔ ان کو بھی ہدایت دے دی اور حضرت وحشی کو بھی ہدایت دے دی۔ حضرت وحشی خط لکھ رہے ہیں آنے سے پہلے، حلی توبہ، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت نازل ہوئی، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے عمل کرے۔ یہ بھیج دیا آپ نے۔ دوسرا خط لکھ رہے ہیں حضرت وحشی کہ اس میں ایمان کا ذکر ہے اور ایمان کے بعد اچھے عمل کا ذکر ہے، اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایمان کے بعد اچھے عمل کا موقع ملے نہ ملے۔ دوسری آیت نازل ہو گئی کہ میرے بندوں سے کہہ دو، قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ بخش دے۔ حضرت وحشی آ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا هل تستطيع ان تغيب وجهك عني، تمہارا اسلام قبول ہے لیکن کیا تم سے اتنا ہو سکتا ہے کہ تم میری نگاہوں کے سامنے نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا؟ اچھا کیسے کیا تھا؟ کیسے کیا تھا؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی، اے اللہ کے رسول مجھے ان کے قتل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میرا تو مقصد یہ تھا، مجھ سے یہ قصور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے یہ ہو سکتا ہے میری نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ آپ سوچئے، حضرت وحشی حضور اس میں آپ خوش ہیں تو ہم اسی میں خوش ہیں، اس لیے کہ تم اگر سامنے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ چچا یاد آئیں گے، اور چچا یاد آئیں گے تو دل میں میرے تمہاری طرف سے غبار پیدا ہوگا، اور نبی کے دل میں کسی کی طرف غبار پیدا ہو جائے تو نبی سے اس کو فائدہ نہیں ہو۔ یہ بھی آپ ان کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے نہ۔ اب حضرت وحشی بھی کیسے لوگ تھے، اللہ اللہ، کہ ٹھیک ہے حضور کے سامنے نہیں آئیں گے، رہیں گے مدینے میں، مدینے میں رہیں گے، حضور کے سامنے نہیں آیا کریں گے۔ لیکن پھر خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر ارادے کے حضور کی نظر میرے چہرے پہ پڑ جائے، ہم تو نہیں چاہ رہے مگر اتفاق سے حضور ادھر سے آ رہے، اس نے مدینے میں رہ نہیں چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ سارے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر اللہ ثواب دے رہا تھا، اور وحشی کو نہ دیکھنے پر ثواب دے رہا تھا۔ اس لیے دے رہا تھا اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کا کہنا مان رہے اور وہ بھی اللہ کے رسول کا کہنا مان رہے ہیں، جذبات پر قابو کر کے جی تو چاہ رہا ہے نبی کو دیکھنے کا، مگر نہیں، اس کے باوجود اللہ کی مرضی، نبی کی مرضی یہی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا؟ ایمان اسی کا نام ہے، اور محبت اور عشق اسی کا نام ہے۔ صحابہ پر عشق و محبت ختم ہے، عشق تسلیم و رضا کے ما سوا کچھ بھی نہیں، اور وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نہ دیکھو تو پھر دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہ دیکھو تو پھر نہ دیکھنا عشق ہے۔
حضرت وحشی اسلام قبول ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، بڑا اونچا ان کا مقام ہے، مگر دل میں ان کے ایک کسک تھی، دل میں ایک کسک تھی بہرحال کہ حضور کے چچا کو ہم نے، میرے ہاتھوں سے حضور کے چچا قتل ہوئے، محبوب ترین چچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کسی آدمی سے کوئی قصور ہو جائے تو آدمی توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ کوئی نیک کام کر لے تاکہ اس گناہ کا جو اثر ہے وہ بھی مٹ جائے۔ غلاظت تو دھل گئی، کپڑے پہ لگی ہوئی تھی، کپڑا پاک ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر غلاظت کا جو نشان تھا، دھبا تھا، وہ باقی، اور دیکھ دیکھ کے کڑھن ہو رہی۔ جی چاہتا ہے کہ یہ دھبا بھی مٹ جائے، گناہ کرنے توبہ کر لی، توبہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، گناہ مٹ گیا اس کا، لیکن دھبا باقی۔ دھبا کیسے جائے گا؟ کہ خالی پانی سے نہیں جائے گا، اس میں صابن لگانا پڑے گا، کوئی کیمیکل لگانا پڑے گا، تب یہ دھبا مٹے گا۔ تو دھبا کیسے مٹے گا؟ توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد کوئی نیک عمل کر لو تاکہ وہ نیک عمل اس گناہ کے اثر کو بھی مٹا دے۔ اب دل میں ایک کیا ہے؟ کسک، ایک پھانس ہے دل میں لگی ہوئی، توبہ تو کر لی، حضور نے ایمان بھی قبول کر لیا، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے مدینہ بھی چھوڑ دیا تاکہ آپ کے چہرے کے سامنے نہ آ جائیں، لیکن حضور کو تکلیف تو پہنچی تھی، حضور کے محبوب چچا ہمارے ہاتھ سے قتل ہوئے، اس کی بھی کوئی تلافی کی شکل نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا کو پورا کر دیا۔ کیا کیا کہ اسلام میں اگر ہم نے سب سے اچھے آدمی کو اگر ہم نے قتل کیا تھا کفر کے زمانے میں، تو اگر اسلام کے زمانے میں سب سے برے آدمی کو اگر ہم قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت حمزہ سب سے اچھے، اور سب سے برا کون؟ مسیلمہ کذاب، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ تو حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، 13,000 صحابہ شہید ہوئے اس کے جنگ لڑنے میں، اور اس میں بہت سارے قراء، بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ جبھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا تھا ابو بکر یہ قرآن جو بکھرا ہوا ہے صحابہ کے بعد اس کو جمع کر لو ورنہ یہ سب شہید ہو رہے۔ مگر اس میں مسیلمہ کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت وحشی۔ وہ کہا کرتے تھے کفر کے زمانے میں اگر میرے ہاتھ سے ایک بہت محبوب ترین شخص اگر قتل ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے اسلام کے زمانے میں جو سب سے بدترین شخص تھا میں نے اسے بھی قتل کر دیا، یہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ تو وہی وحشی، وہی مسیلمہ، اسی کے پاس کون گیا؟ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ۔ کب گئے؟ کب گئے تھے؟ مسلمان ہونے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کاہے کے لیے گئے تھے؟ ظاہر بات ہے وہ تو دشمن تھا اللہ کے نبی کا، اور یہ کیا تھے؟ کیا دوست تھے؟ یہ بھی تو دشمن تھے۔ دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کے وہ بھی دشمن، یہ بھی دشمن، دونوں کو قارورہ آپس میں ملا، اتحاد کرنے گئے تھے۔ کس سے؟ نبی کے خلاف، اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے خلاف۔ کون ساتھ دے گا؟ جو نبی کا دشمن ہوگا، ہم بھی نبی کا دشمن، وہ بھی نبی کا دشمن ہوگا۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مسیلمہ کذاب۔ پہنچ گئے اس کے پاس، تو وہ کہنے لگا اچھا یہ بتائیے آج کل آپ کے صاحب پہ کیا اترا؟ آپ کے جو صاحب قریشی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان پہ آج کل کون سا کلام نازل ہوا؟ تو حضرت عمرو بن العاص کفر کے باوجود کہنے لگے ان پر جو ایک سورت نازل ہوئی ہے وہ وجیزۃ بلیغۃ، بڑی مختصر سورت ہے مگر بڑی جامع سورت۔ کفر میں مبتلا ہیں مگر دانشور ہیں، مفکر ہیں، بڑے عقل والے ہیں، بڑے ہوش والے ہیں، اور جھوٹے بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی دیکھیے، کفر میں مبتلا مگر جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہمیں یاد نہیں ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مگر نہیں۔ کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کا صحابی بنانا تھا، ان کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی،
ان کو قرآن اور سنت کا امت تک پہنچنے والا بنانا تھا، اس لیے ان کی زبان پر کفر کے زمانے میں بھی جھوٹ جاری نہیں ہوا، اللہ نے جاری نہیں ہونے دیا، جھوٹ نہیں بولے۔ نہ صرف یہ کہ لا علمی کا اظہار نہیں کیا، جھوٹ نہیں بول گیا، بلکہ تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ آج کل جو ان کے اوپر کلام نازل ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ کہا کہ سورۃ بلیغۃ وجیزۃ، دو لفظوں میں اس کی تعریف کی، مگر بہت بڑی تعریف ہے۔ کیا؟ مختصر ہے سورہ والعصر مختصر نہیں، کئی آیتیں ہیں، 3 آیتیں۔ سورۃ وجیزہ، یہ عربی میں مزہ دیکھیے، لذت دیکھیے، یعنی ایک لفظ میں بہت معنی ہے۔ سورۃ وجیزہ، مختصر سی صورت ہے۔ اور دوسرا لفظ کیا کہا؟ سورۃ وجیزۃ بلیغہ، وہ صورت مختصر تو ہے مگر بہت بلیغ ہے۔ بلیغ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فصیح اور ایک ہوتا ہے بلیغ، ایک ہے فصاحت ایک ہے بلاغت۔ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی بات کر رہا ہے وہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ کہا جاتا ہے فصاحت، اور ایسی بات کرنے والے کو کہا جاتا ہے فصیح۔ جو بات کرتا ہے سمجھ میں آتی۔ بہت سارے لوگ بڑے قابل ہوتے ہیں مگر جو بیچارے بات کرتے ہیں تو وہ بات اتنی اونچی ہوتی ہے، ایسے لفظ مشکل ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اتنا تو ہر آدمی سمجھ جاتا قابل بہت ہے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے قرآن کیا ہے؟ فصیح بھی ہے اور بلیغ بھی ہے۔ قرآن کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ کوئی نہ سمجھے۔ بتائیے، قرآن ہدایت نامہ ہے، قرآن سارے عالم کے لیے نصیحت نامہ ہے، اور اللہ بھیج رہا ہے۔ اس کا مقصد لوگ ہے اس کو سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لہذا قرآن پاک اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو وہی کہیں گے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو رافضی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خالی امام سمجھ سکتے ہیں، باقی لوگ تھوڑی نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کس کے لیے نازل کیا؟ سارے عالم کے لیے، ذکر للعالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ چیلنج ہو رہا ہے۔ اس سے آسان کوئی کلام سمجھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قرآن وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کون سی کتاب پہ ایمان لائیں گے؟ اگر قرآن سے نہیں سدھرے تو پھر کسی چیز سے نہیں سدھریں گے۔ قرآن میں جو اثر ہے، قرآن کے اندر جو اللہ نے لذت اور آفرینی رکھی ہے، تو قرآن پاک کیا ہے؟ وجیز، فصیح بھی ہے، بلیغ، فصاحت بھی ہے، بلاغت۔ فصاحت تو ہوتی ہے سب کے کلاموں میں، مگر اس میں جو فصاحت ہے، کس میں؟ قرآن میں۔ ایسی فصاحت آدمی پیدا کرے، چاہے جتنا بڑا قابل آدمی پوری دنیا مل کے پیدا کرے، پھر بھی اپنے کلام میں اتنی فصاحت وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مخلوق کا کلام ہے، مخلوق اس کا مقابلہ کر سکتی، لیکن اللہ کا کلام ہو پھر مخلوق اس کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہے؟ کیا لکھا تھا جب خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس کے اوپر جو ہے شعراء کے اشعار لکھے جاتے تھے، لٹکا دیے۔ سب سے اچھا جو شاعر ہوتا تھا کلام اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے۔ کاہے کے لیے؟ سب سے عمدہ کلام یہ ہے۔ اب لوگ اس کو دیکھتے، اس سے اچھا کہیں گے، پھر لوگ سب مل کے کوششیں کرتے، جس کا سب سے اچھا کلام ہوتا اس کو اتار کے پھر اس کو لٹکا دیا جاتا۔ اس طرح پتہ ہے 7 بڑے بڑے قصیدے، ایک نہیں، قصیدے کہتے ہیں جس میں بہت سے اشعار ہوتے ہیں، 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے گئے تھے، اور آج بھی وہ عربی ادب میں موجود ہیں۔ باقاعدہ اس کے نام سے کتاب موجود ہے، اس کا نام کتاب ہے سبع معلقہ۔ سبع کے معنی 7 اور معلقات کے معنی وہ 7 قصیدے جو لٹکائے گئے تھے، کہاں؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر۔ اور بعد میں پھر کیا ہوا؟ جب قرآن نازل ہوا تو وہاں سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دی۔
اب لوگوں نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کوششیں کی اور ساری کوششیں رائے گاہ ہو گئیں، تو کسی نے آ کے اس کے آگے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، تو اس سے کون مقابلہ کرے گا؟ تو قرآن کی فصاحت ایسی کسی کی فصاحت نہیں۔ قرآن کی فصاحت کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے اسے فصاحت کہتے ہیں۔ اور عقل مند آدمی جو ہوگا وہ ہمیشہ ایسی بات کرے گا جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے قابلیت کا اظہار تھوڑ کرنا نہیں، سمجھانا ہے لوگوں کو، تو اسے فصاحت کہتے ہیں۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں تو سب کے آ گئی، مگر سمجھ میں آنے کے بعد اس کا اگر دل کے اوپر اثر ہو، کیا ہو؟ دل پہ اس کا اثر ہو، متاثر کر دے وہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ بلاغت۔ اس کلام کو کہتے ہیں بلیغ۔ سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ سننے والوں پہ اثر بھی ہو۔ قرآن کا اثر کیسا تھا بتائیے آپ؟ قرآن نے کس کس کو ڈھیر کر دیا۔ قرآن جہاں پڑھا گیا اس نے اپنی جگہ بنا لی، بڑے سے بڑے کٹر دشمن۔ اور آج بھی قرآن میں یہ تاثیر کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دوا تھوڑی ہے جو پہلے فائدہ کرتی تھی اور اب وہی دوا فائدہ نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کہا پہلے اس میں اصلی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اب اس میں دوا میں نقلی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ فارمولہ وہی ہے مگر اصلی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کے الفاظ بھی وہی، معنی بھی وہی، احکام بھی وہی، رونق بھی وہی۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ کل تھی نہ آج ہے نہ کبھی ہوگی۔ اس لیے جو پاور کل تھا وہی آج بھی ہے، وہی ہمیشہ رہے گا۔ تو ایک چونکہ زبان والے تھے کون؟ حضرت عمرو بن العاص کون تھے؟ عرب تھے۔ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ لہذا عرب لوگ جو ہے جتنا مزہ ان کو قرآن میں آتا ہے اتنا مزہ ہم لوگوں کو نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ان کی زبان ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا قرآن نے کہا۔ کیا کہا قرآن نے؟ ایک نے کہا کہ وہ جہنم جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کی عربی بناؤ۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے عربی بنائی۔ ان جہنم لوسیعہ، جہنم بہت کشادہ ہے۔ ان جہنم لکبیرہ، جہنم بہت بڑی ہے۔ ان جہنم لعظیمہ، بہت بڑی ہے۔ کل نے بنا چکے، سب نے اپنے کہ آپ قرآن سنو۔ قرآن بتا رہا جہنم بہت بڑی ہے۔ قرآن نے کیسے کیا کہا؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے سب کو ڈالنے کے بعد کیا بھر گئی، تو کہے گا کچھ اور ملے گا۔ سب کچھ ڈال دینے کے بعد جہنم کیا کچھ اور ملے گا۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ عرب لوگ تو سر دھننے لگتے ہیں، جو غیر ایمان والے تھے وہ بھی غیر ایمان کی حالت ہی تو ہے حضرت عمرو بن عاص کی۔ اور جب اس نے پوچھا کہ آج کل کیا نازل ہوا تو کیا بولے وہ؟ دو لفظ انہوں نے کہے ہیں، اور کفر کے زمانے میں کہے تھے، واقعی بہت بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ سورت نازل ہوئی ہے جو وجیزہ بھی ہے اور بلیغہ بھی ہے، یعنی نہایت مختصر ہے اور نہایت جامع ہے اور زبردست اثر انداز کرنے والی ہے، زندگی کے دھارے کو موڑنے والی ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھے؟ اسی لیے سمجھدار ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے امام شافعی نے سمجھا، کیا کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اگر قرآن کی صرف یہی صورت نازل ہوتی تو غور و فکر کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے صرف یہی صورت کافی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ مختصر ہے مگر ہے کتنی بڑی، کتنی عظیم۔ اللہ نے اس میں کیا نہیں بیان کر دیا، کس قدر مؤثر ہے یہ صورت، کتنی جامع ہے یہ صورت۔ اور اسی لیے وہ دو صحابی جب آپس میں ملاقات کرتے تھے اور جب رخصت ہونے لگتے تھے تو ہر صحابی دوسرے کو یہی صورت سنا دیتا تھا تاکہ تازہ رہے معاملہ، نصیحت۔ بار بار وہی لفظ آ رہا ہے یہ، تاکہ یہ چیز بھول نہ جائے۔ کیسے؟ فجر میں
ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، سنت میں، نفل میں، واجب میں، مستحب میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ سورہ فاتحہ۔ اور صورتیں بدلتے رہو، مگر یہ ٹیبلٹ چلتی رہے گی، ہر ڈوز میں چلے گی یہ، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورا قرآن کہاں پڑھ پائیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لو، اتنا اگر تم نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا اس کو تو یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو 2 صورتیں سنا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس صورت میں فرمایا کیا؟ قسم کھا کے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ عصر کے معنی زمانہ، اور زمانے سے مراد خاص زمانہ ہے یا عام زمانہ ہے، اس میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عام زمانہ شروع سے چل کر کے آج تک، رات اور دن اور گھنٹے اور سیکنڈ یہ جتنے ہیں یہ سب زمانہ کہلاتا ہے، زمانے کی قدر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں عصر کہتے ہیں سورج کے زوال کے بعد سے لے کر کے مغرب سے پہلے تک کا جو وقت ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس زمانے کا نام عصر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کہتے ہیں بالکل دن کا آخر حصہ۔ دن کا آخر حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں عصر کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ وقت مراد ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ کیوں؟ زمانہ کیا ہے؟ کہ زمانہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس سے کوئی بچ نہیں پاتا، سب کو گھیرے ہوئے۔ زمانے کا اثر موسم پہ پڑتا ہے۔ سردی آ گئی، اور سردی ایسی آئی جس نے بڑے بوڑھے، بچے، مرد، عورت، نوجوان، بزرگ، دیہاتی، شہری سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زمانے کا اثر ہے۔ گرمی آ گئی، ہر چیز پہ اثر انداز ہو گئی، سب کا احاطہ کر لیا۔ یہی رات اور دن ہے، ان کا انسان کی زندگی پہ اثر ہے۔ بچہ تھا، بالکل پڑا ہوا تھا، وقت گزر رہا ہے، اب کیا کرا؟ رینگنے لگا، پھر گھٹنوں چلنے لگا، پھر کھڑا ہو گیا، سہارے سے چل رہا ہے، اب بغیر سہارے کے چلنے کا لگا، پھر دوڑنے لگا، اور دانت اس کے نکل رہے ہیں، اور وہ غذائیں کھا رہا ہے، اور اس کے بعد جوانی آ گئی، اور زمانہ گزرتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر تغیر، تبدل ہوتا چلا جا رہا ہے، زمانے کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور بڑھاپا ہوا، اس کے بعد پھر ختم قصہ۔ زمانے کی قسم۔ یا عصر سے مراد ہے یہاں پر عصر کی نماز۔ کیا مراد ہے؟ عصر کی نماز کی اللہ نے قسم کھائی۔ کیوں؟ کہ عصر کی نماز میں کوئی خاص بات ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ کیا خاص بات ہے؟ اللہ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے درمیانی والی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا جو قرآن تھا، اس قرآن میں وسطی کے بعد بریکٹ میں انہوں نے لکھ رکھا تھا العصر۔ کیا لکھا تھا؟ خاص طور سے حفاظت کرو درمیانی والی نماز کی، یعنی عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کا یہ بڑی ویلو ہے، اس لیے کہ اس نماز کے بعد کیا ہے؟ پھر اب سورج غروب ہی ہونے والا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جب آدمی قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ لٹائے جا چکے، اور ہم سب لوگ لٹائے جائیں گے، مگر قبر میں کیا ہوگا یہ دنیا کا کوئی علم نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ عقدہ اگر حل کیا ہے تو کس نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا ہے۔ کیا ہوگا؟
کہا جب قبر میں لٹا دیا جائے گا تو اس وقت چاہے ظہر بعد ہو، چاہے مغرب بعد ہو، چاہے عشاء بعد ہو، چاہے فجر بعد ہو، لیکن جب اس کے اندر جان ڈالی جائے گی مردے کو اور وہ اپنے اقربا رشتہ داروں کے قدموں کی چلنے کی آواز سن رہا ہوگا کہ یہاں سے سب واپس جا رہے ہیں، اس وقت اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، سورج، اور ہر آدمی کو یہی لگے گا کہ سورج غروب ہونا چاہتا ہے، دن ختم ہو رہا ہے، نماز عصر کی ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، اور فرشتے آ گئے تو فرشتوں سے کیا کہے گا پتہ ہے؟ دعونی اصلی، میاں حساب کتاب بعد میں، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور کون فرشتے؟ عمر، جو تمہارے قبر میں کیا حال ہوگا جب دو فرشتے آئیں گے بھیانک شکل میں، ڈراؤنی شکل میں، گرجدار آواز میں تمہیں جگائیں گے، ایسی آواز میں وہ آ رہے ہیں، ایسی شکل میں، لیکن وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ دعونی، میاں چھوڑو، اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ بات وہی آدمی کہے گا جو کبھی عصر کی نماز نہ پڑھتا ہو، ہے نا؟ بولو نا، یہ وہی کہے گا بھائی صرف جمعہ پڑھتا ہوں، وہ کہے گا ہٹو مجھے جمعہ پڑھنے دو، ہے؟ کون کہے گا یہ؟ بولو نا، نمازی، اور کون سا نمازی؟ تمام نمازوں کا پابند، عصر کی نماز کا بھی پابند ہے، وہ دیکھ رہا وقت ختم ہو رہا ہے، وقت مکروہ ہونے والا ہے، پہلے نماز پڑھ لے۔ یہ وہ نماز، اس نماز کی اللہ نے قسم کھائی، اور کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، عصر کی نماز فوت ہو جائے یعنی چھوٹ جائے، یعنی عصر کی نماز جماعت نہیں، عصر کی نماز ہی نہ پڑھ پائے، تو فرمایا اس کو ایسے افسوس کرنا چاہیے جیسے اس کا گھر لوٹ گیا اور بچے مر گئے اور کاروبار تباہ و برباد ہو گئے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ بڑی ویلو والی نماز، اللہ کے وہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ دو نمازیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی، والفجری والعصری، فجر کی قسم اور عصر کی قسم۔ ان دونوں نمازوں کی خصوصیت یہ بھی ہے، انہی دونوں نمازوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ دن کے فرشتے عصر کے بعد چلے جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے عصر کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے حضور میں پہنچتے ہیں تو اللہ کو تو سب پتہ ہے یہ کہاں گئے تھے، کیا کرنے گئے تو کب آئے نہیں معلوم۔ کوئی فرشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتا ہے؟ جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے کہا تھا سب سے بڑے فرشتے یہی تو ہیں، جبریل اتنی دیر میں کیوں آتے ہو، جلدی جلدی آیا کرو۔ تو حضرت جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور آپ سے زیادہ تو مجھے اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کا، آپ سے زیادہ مجھے شوق ہے آپ سے ملنے کا، لیکن وما نتنزل الا بامر ربک، ہم جب بھی اترتے ہیں یا اترے ہیں یا اترتے ہیں یا اتریں گے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہ اترے تھے، نہ اترے ہیں، نہ اتریں گے، حکم کے پابند۔ تو ان فرشتوں کے بارے میں خدا کو پتہ نہیں کہاں گئے تھے، معلوم خوب ہے اللہ ہی نے تو بھیجا تھا، اور اس کے بعد واپس گئے تو اللہ ان سے پوچھ رہا اچھا یہ بتاؤ میرے بندوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو معلوم ہے، جانتا ہے خدا، پھر بھی فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، کاہے کے لیے؟ ان کو گواہ بنانے کے لیے۔ کہنے لگے اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو فجر پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو پھر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے وہاں روزانہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں جا کر کے۔ یہ کس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے؟ جو عصر نہیں پڑھتے، ہے نا، جو فجر نہیں پڑھتے، انہی کے لیے ہوگی، صرف جمعے کے دن، اور باقی یہ سب۔ اسی لیے کہا گیا کیا؟ والعصر، عصر کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، بڑی عظمت والی یہ نماز۔ یا پھر عصر سے مراد کیا ہے؟ زمانہ، اور زمانے میں بھی کون سا زمانہ پتہ ہے؟
زمانوں میں سب سے قیمتی زمانہ، زمانوں میں سب سے اعلیٰ زمانہ، زمانوں میں سب سے اشرف زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمام نبیوں کے بعد کا ہے، تمام نبیوں کے بعد کا زمانہ ہے۔ اللہ عصر کہہ کے قسم کھا رہا اس زمانے کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ کم بچا ہے، یہ زمانہ بہت کم بچا۔ کتنا بچا ہے؟ کہ جیسے عصر سے مغرب، کتنا ٹائم ہوتا ہے عصر مغرب میں؟ زیادہ ہوتا ہے، اور آج کل سردیوں میں تو بہت، اتنا زمانہ بچا ہے۔ لہذا جب اتنا اگر زیادہ وقت ہو، ارے ابھی ٹائم ہے، لوگ یہی کہتے ہیں، تسلی دیتے ہیں ابھی ٹائم ہے۔ اللہ کہہ رہا تسلی دینے کا وقت نہیں ہے، اب عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب غروب آفتاب ہونے والا ہے، اتنا ہی ٹائم تمہارے پاس ہے، اسی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ غفلت کا وقت نہیں ہے، زندگی کا زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور سب سے مختصر وقت باقی بچا ہے، اور سب سے قیمتی وقت باقی بچا ہے۔ اللہ نے اس امت کو یہ ٹائم دیا، کون سا والا؟ سب سے آخر والا، عصر والا۔ اور نبیوں کی امتوں کا ٹائم بڑا لمبا لمبا، مگر اللہ کے کرم دیکھیے کہ ٹائم تھوڑا ہے، اور کاروبار کرنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے، تو اللہ نے ایسے نبی کو بھیجا جس نے بتایا کہ تھوڑے وقت میں تم اتنا کما سکتے ہو جو بڑے لمبے لمبے وقت میں دوسرے پیغمبروں کی امتیں نہیں کما سکیں۔ اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، اور حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال، موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال، آپ نے فرمایا، یوں سمجھو بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک مزدور رکھا، کیا رکھا؟ اور اس سے کہا کہ دیکھو صبح سے فجر کے بعد سے تمہیں کام کرنا ہے میرے وہاں، اور ظہر تک کام کرنا ہے، اور تم کو 1 قیراط دیں گے، یعنی یوں سمجھ لیجئے تم کو ہم 1 درہم دیں گے، 1 دینار دیں گے، 1 روپیہ دیں گے، 1000 روپے دے دیں گے آج کل، سمجھ لیجئے ہے۔ کب تک کام کرو؟ صبح سے ظہر تک۔ خیر اس مزدور نے کام کیا تو اس کو 1 روپیہ اس نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں سے کہا کام کرنا ہے تم کو ہمارے وہاں ظہر سے لے کے عصر تک، اور 1 روپیہ تمہیں ملے گا۔ تو ان لوگوں نے بھی کام کیا، اور جب کام ختم ہوا تو 1 روپیہ ان کو بھی دے دیا۔ اب تیسرا مزدور آیا، اس سے کہا تم کو کام کرنا صرف عصر سے مغرب تک۔ سب سے کم ٹائم کس کا ہے؟ اسی مزدور کا ہے۔ کب تک کام کرنا؟ عصر سے مغرب تک، سب سے کم۔ اور تم کو 2 روپے دیں گے۔ کتنے دیں گے؟ ان کو لمبا ٹائم، لمبا کام، اور مزدوری تھوڑی۔ دوسرے کا بھی لمبا کام، لمبا وقت، اور مزدوری تھوڑی۔ اور تیسرے کا حال کیا ہے؟ وقت بہت کم اور مزدوری بہت زیادہ۔ جب 2 روپے ان کو ملے تو وہ دونوں جو پہلے والے تھے وہ خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ کیا ہوں گے بھائی؟ ناراض ہوں گے۔ وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے ہم سے اتنا کام لیا اور 1 روپیہ، ہم سے اتنا کام لیا اور آپ نے 1 روپیہ۔ تو مزدوری پہ رکھنے والے نے کہا کہ یہ بتاؤ ہم نے جو طے کیا تھا وہ دیا نہیں دیا؟ ارے جو طے کیا تھا وہ دیا نہیں دیا؟ کہاں وہ تو دیا۔ کہا پھر؟ کہا ان کو تو زیادہ دیا۔ کہا یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دوں۔ آپ نے فرمایا یہ پہلے فجر سے ظہر تک یہ یہودی لوگ تھے جن سے کام لیا گیا، اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والی امت کون سی ہے؟ عیسائی لوگ، ان کو بھی 1 ہی روپیہ۔
اور فرما عصر سے مغرب تک کام کرنے والی میری امت ہے، ٹائم اس کے پاس کم ہے، وقت کم ہے، کام کم ہے، مگر مزدوری اس کی بہت بڑھا دی گئی ہے، بہت زیادہ کر دی گئی ہے۔ کیا کہا؟ شب قدر بھی تمہیں دیے دیتے ہیں۔ کیوں دیے دیتے ہیں؟ تمہاری عمریں کم ہیں، ان کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی تھی۔ 60-70 سال کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو 100 کو پار کریں گے۔ یہ حقیقت آنکھوں سے دکھ رہی نہیں دکھ رہی ہے؟ مگر 60 کے بعد بھی کوئی تبدیلی ہے نہیں، ہے نا؟ 60 کا ہو جانے کے بعد بھی تبدیلی کوئی نہیں، جیسے لگتا ہے ابھی اتنے ہی اور رہیں گے، ہے نا؟ فکر نہیں ہے۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو الحال طفلی نگشت۔ 40 سال تمہاری عمر کے گزر گئے اور تمہارا بچپنا ابھی بھی نہیں ہے۔ شوق تمہارے وہی کون سے؟ پتنگ اڑانا۔ اب تو 40 سال کے ہو گئے، تو بچوں کا کام تھا، ہے پتنگ اڑانا۔ اور کیا اڑانا؟ کبوتر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے، کس کے پیچھے؟ کبوتر کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، مگر یہ مشغلہ ہو گئے 40 سال کے 50 سال کے، مگر کبوتر بازی اب بھی ہے، بٹیر بازی اب بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمانے کو اس وقت کی قدر ہے، جو وقت اللہ نے عطا فرمایا ہے مختصر، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی کیا مدد کی کہ ایک رات تم 60-70 سال کے درمیان تمہاری عمر ہے، لیکن ایک شب قدر بھی دے رہے تمہیں۔ ایک رات اگر تم نے عبادت کی تو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور ہاں حرم میں آ جانا، ایک نماز کا ثواب تمہیں 1 لاکھ دے دیں گے، مسجد نبوی میں 50,000 دے دیں گے، مسجد اقصی میں 1000 دے دیں گے، جامع مسجد میں 500 دے دیں گے، تمہاری اپنی مسجد میں 27 دے دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قدم قدم کے اوپر اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ کہاں وقت کتنا بچا ہے؟ عصر سے لے کر کے مغرب تک، اور کاہے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے؟ کاروبار کرنے۔ اسی کو فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ زمانہ کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کی امت کا زمانہ۔ اگرچہ وقت مختصر دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجر کو بڑھا دیا ہے، بہت بڑھا دیا ہے۔ کیا دے دیا تمہیں؟ قرآن ملا کسی کو؟ کسی نبی کی امت کو ملا؟ جب آپ نے اس سورت کی تلاوت کو سنا تو 68 نیکیاں ملی۔ کتنی؟ 68۔ اور اگر آپ نے یہ 3 آیتیں خود پڑھ لی تو 680 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ ہے 3 آیتیں، کتنا وقت لگے گا؟ مختصر سا وقت۔ اچھا محنت کتنی ہوگی؟ پیسے کتنے خرچ ہوں گے؟ سب فری کا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی اگر ہم نے غفلت کی تو سمجھ لیجئے ہم بہت بڑے ناقدرے ہیں۔ اللہ کی بڑی عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ بڑی نعمتیں ہوں اور وہ ناقدری کرے تو سزا بھی اس کی بڑی ہوتی۔ آج پوری دنیا میں کیا ہے؟ سزا ہی مل رہی ہے ہر طرف، ہر طرف۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ اسی ناقدری کا ہے، اسی ناشکری کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، یا اس زمانے کی قسم، مطلقاً زمانے کی قسم، یا اس زمانے کی قسم زمانے میں انسان کی زندگی بھی ہے۔ چھوڑو اتنے لمبے لمبے زمانے، اپنی سوچو تمہاری عمر یہ کیا ہے؟ سب سے قیمتی، سب سے قیمتی، سب سے قیمتی چیز کیا ہے آدمی کی؟ زندگی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی، وقت چاندی سے زیادہ قیمتی۔ مڑ کے بھی دیکھا نہ اس نے، ٹھہر جانا تو کجا۔
मुड़ के भी देखा ना उसने, ठहर जाना तो कुजा, जीस्त का हर एक लम्हा किस कदर उजलत में था। एक एक लम्हा जो हमारी जिंदगी को गुजर चुका है, अब बताइए इसको वापस लाके दिखाइए, मिलेगा? हयातुका अनफासुन तुअद्दु फकुल्लमा, अरबी का शायर कह रहा है, हयातुका अनफासुन, तुम्हारी जिंदगी चंद गिनी चुनी सांसें हैं। कितनी? चंद गिनी चुनी सांसें हैं बस। इतने दिन, इतने साल, इतने महीने, इतने मिनट, इतने लम्हे। हयातुका अनफासुन तुअद्दु फकुल्लमा, तुम्हारी जिंदगी गिनी चुनी सांसें हैं। फकुल्लमा मज़ा मिनहा नफसुन, उनमें से जब एक सांस तुम्हारी खत्म हो जाती है, तरक्कस्त बिही जुज़आ, तो जिंदगी का एक लम्हा घट जाता है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। 1 घंटा और खत्म। आज पीर का दिन था, ये जिंदगी में से ये भी कम हो गए। ये जिंदगी सबसे कीमती, सबसे कीमती। इसीलिए अल्लाह क़यामत के दिन क्या कहेगा पता है? अवलम नुअम्मिरुकुम मन यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर, क्या हमने तुम्हें इतनी जिंदगी नहीं दी थी जिसमें तुम अगर समझना चाहते तो समझ सकते थे? टाइम तुम्हें हमने अच्छा खासा दिया है। कितना टाइम? मुफस्सिरीन ने लिखा है 40 साल, 60 साल, 70 साल, और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कितना पता है? 18 साल। कितना? 18 साल की उम्र तुम्हें दी हमने। इसमें आदमी खरा और खोटा, अच्छा और बुरा खूब समझने लगता है, और उसके बाद भी तुमने इसे ज़ाय कर दिया, और फिर भी तुम हमारे बन के नहीं आए। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तुमने कुछ नहीं किया, क्या करके आए? अल्लाह कहेगा 60 साल के बूढ़े, 60 साल की उम्र दी थी और फिर भी तू नहीं बदला, तेरा कोई उज्र नहीं सुनेंगे, ले जाओ उसे जहन्नम में डालो। 60 साल हो गए मगर अब भी बगैर उस्तरा शेप के ऊपर चलाए हुए बाहर नहीं निकलते। 60 साल हो गए, कोई तब्दीली नहीं। ये क्या है? कल क़यामत के दिन खुदा कहेगा वजाकुमुन नज़ीर, और ये भी नहीं हमने एकदम से तुम्हें बुला लिया हो, तुम्हारे पास हमने वार्निंग देने वाले, बेदार करने वाले, बाखबर करने वाले भेजे। तुम्हारे पास नोटिस पे नोटिस भेजे हमने, और फिर भी नहीं। कौन आया था? अंबिया, औलिया, उलमा, सुलहाए उम्मत, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने वाले। और कौन आया था? नज़ीर, डराने वाला। फरमाया ये डराने वाले कौन है पता है? सफेद बाल। क्या है ये? सफेद बाल। ये कानों में मशीन जो लगी हुई है, ये भी अल्लाह की तरफ से नज़ीर है, डराने वाला है। ये क्या चीज है? कानों से सुनाई जब न दे, और आंखें जब कमजोर हो जाएं, और जब दांत जवाब दे जाएं, और जब घुटनों में दर्द शुरू हो, जब कमर झुकने लगे, ये सब अल्लाह की तरफ से पैगामात हैं, और अल्लाह की तरफ से ये वाइज हैं, और नज़ीर है, और नोटिसें हैं कि मियाँ इंतज़ाम कर लो। होशो हवास ताबो तवा पहले जा चुके। ये सब अल्लाह का दिया हुआ सामान है। क्या क्या? आँखों की रोशनी, सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, चलने की ताकत, ये सब सामान खुदा ने दिया था, और ये सब सामान धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? जिसने दिया था उसके पास वापस जा रहा है। जब सामान चला जाएगा तो फिर जिसको दिया था वो भी चला जाएगा। होशो हवास ताबो तवा पहले जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान जा चुका। ये सोचने की जरूरत थी या नहीं थी? यही नहीं, और नज़ीर क्या है? मलकुल मौत आ गए, उनका आप एकदम से आ जाते हैं। अरे कम से कम पहले कोई नोटिस भेजना। कल हमारे नोटिस का आपने कोई नोटिस लिया नहीं,
ہم نے تمہارے پاس بہت نوٹس بھیجے، جب پوتا پیدا ہوا تھا یہ بھی نوٹس تھا، اور جب نواسا پیدا ہوا یہ بھی نوٹس تھا کہ انتظام کیجئے دادا جان، اب آپ کا زمانہ ختم، میرا زمانہ ہے۔ اس لیے کہ دادا بھی رہے اور پوتے بھی رہے اور نانا بھی رہے اور نواسے بھی رہے، تو اس دنیا میں کیا ہوگا، رہنے کی جگہ نہیں رہے گی، اس لیے ان کے آنے کا مطلب یہ ہے اب جگہ خالی کیجئے، انتظام کیجئے، اس لیے نوٹس بھیجے۔ اللہ یہی قیامت کے دن کہے گا اولم نعمرکم من یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں سمجھنے والا آدمی سمجھ سکتا تھا، اور خالی ہم نے یہی نہیں کیا تمہاری عقل پہ چھوڑا ہو، بلکہ ہم نے سمجھانے کے لیے الگ سے ڈرانے والے سمجھانے والے بھی بھیجے، مگر تم نے ان سب کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ آپ میرے پاس خالی ہاتھ آئے ہو، چلو جاؤ، اور ہمارے وہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ہم سب لوگوں کو کیا ہونا چاہیے، باخبر ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد سہیل کا انتقال ہو گیا آج، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اکرم بھائی کا تیسرا آپریشن ہونا ہے، اللہ آسان فرمائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ امی اور پھوپھی اور بہن کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اقصیٰ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبدالسلام کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد اخلاق صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نور محمد صاحب کی لڑکی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی بڑی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غفلت میں بہت زندگی کے لمحات گزرے، اے مالک ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو ہوش عطا فرما، شعور عطا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا، ہم سب توفیق کے طالب ہے۔ اللہ تو توفیق عطا فرما طاعات کی، اور اے اللہ توفیق عطا فرما گناہوں اور قہر غضب والے کاموں سے بچنے کی۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کو شعور عطا فرما، احساس پیدا فرما، دینی غیرت عطا فرما۔ اے اللہ تمام کے تمام ایمان والوں کو اور تمام ملک و ملت کے بسنے والوں کو اے اللہ بلاؤں سے، وباؤں سے، مظالم سے اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے زبانی کہا یا پرچے دیے، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ جنہوں نے نہیں دیے، نہیں دے سکے، اے اللہ تجھے علم ہے، اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہے عزت کے ساتھ ان کو بری فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔